حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو گستگی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو گستگی کیا نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں یہ گلد قدم، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں یہ گلد قدم، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، گناہگار ہوں
قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ بغیر دیدار مشتاق ہے مادر کے ساتھ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن جب بندہ بات کر رہا ہو اس وقت یہ بات نہ ہو کہ میں ایسا کروں گا تو یہ وعدہ خلافی کے زمرے میں نہیں آتا شرط۔ اچانک مجھے یاد آ گیا کہ ایک کلام ان کا رہ گیا، تو جب یہاں اتنا پڑھ دیا تو اس کی بھی دو تین شعر پڑھوں تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی کلام نہیں پڑھا۔ ایک کلام رہ گیا، اسے چندہ شعر پڑھ لیتا ہوں۔ اپنے جلووں کی بارش میں نگلائیے، میرے گلشن کو ایک بار نگلائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نگلائیے، دیدہ شوق کو کیجئے بارور، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے۔ سدرۃ المنتہیٰ عرش و باغ ارم، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، سدرۃ المنتہیٰ عرش و باغ ارم، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، سامنے جلوہ گر پیکرِ نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، سامنے جلوہ گر پیکرِ نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے۔ شام غربت اور شہر خاموش، ایک عرش اکیلا کفن پوش، ملک التحریر حضرت علامہ مولانا ارشد القادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا لکھا ہوا کلام بہت بڑے گزرے الحمدللہ۔
کمال کے بزرگ تھے. میں نے اپنی زندگی میں الحمدللہ بڑے بڑے بزرگوں کی زیارت کی ہے اور صحبت بھی لی ہے الحمدللہ. میں نے کئی بزرگوں سے ملاقاتیں کی ہیں, ان کی صحبت میں رہا ہوں, لیکن ان میں سے ارشد القاری صاحب وہ واحد بزرگ ہیں جن کو میں نے حضور کے عشق میں بہت روتے ہوئے دیکھا. اتنا روتے تھے نعت کے دوران, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, میں نے ان جیسا رونے والا میں نے نہیں دیکھا, بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں. ایسے روتے تھے کہ جیسے کسی نے نل کھول دیا اور یوں ٹپ 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 نعت شروع کی, ٹپ 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 ٹپ, ایسا روتے تھے. ایک دن مجھے ملاقات کا شرف ملا, دوپہر کا وقت تھا, ظہر کا وقت تھا. جب میں ان سے ملنے گیا ان کے وطن, تو دالان میں بیٹھے ہوئے تھے اور دلال الخلاء شریف پڑھ رہے تھے. سورج کی روشنی ان کے چہرے پہ آ رہی تھی. ایک تو تھے بھی گلابی, بڑے نور والے, سفید ریش, اور وہ پڑھے جا رہے تھے. میں گیا, میں نے مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے, بڑا پیار کرتے تھے, اور میں گیا, میں نے کہا حضرت یہ جو آپ روتے ہیں اتنا عشق میں, اس کی کوئی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بڑے موڈ میں تھے, کبھی کبھی موڈ میں ہوتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں اللہ والا. تو مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا یہ دیکھ رہے ہو کیا ہے؟ میں کہا دلال الخلاء شریف ہے. پورا دن میں 2 مرتبہ پڑھتا ہوں, جس کو عام بندہ ہفتے میں 1 دفعہ پڑھتا ہے. روز کا حزب ہوتا ہے, ہر دن کا ایک حزب ہوتا ہے, وہ ہفتے میں ختم کرتا ہے. وہ کہتے ہیں میں دن میں 2 مرتبہ ختم کرتا ہوں. ایک تو تھے بھی عربی دان اور جانتے تھے پڑھ کے آ رہے ہیں عربی میں, روز کی 2 مرتبہ ختم کرتے تھے. تو کہا بیٹا یہ 2 دفعہ پڑھتا ہوں. اتنے رقیق القلب انسان تھے, اتنا روتے تھے. ان کا لکھا ہوا کلام ہے, کوئی کلام لکھا ہوا تھا ان کا بہت پرانا, اور جب یہ ان کی داڑھی ذرا کالی تھی نا, تب میں نے ان سے لائیو سنا تھا. آج سے کم و بیش 25 26 27 سال پہلے, بلکہ 30 سال پہلے میں نے لائیو سنا محفل کے اندر ان سے. میں بھی محفل میں تھا, وہ خود پڑھ رہے تھے یہ کلام. شام غربت اور شہر خاموش گئے, ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے. خوف کی ہے گھڑی, وقت ہے پر خطر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. اب تو آ جائیے, اب تو آ جائیے, اب تو آ جائیے, اب تو آ جائیے.